نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خصوصیت سے ایمان والوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا یعنی کہ پکی توبہ کرو اور دائمی توبہ کرو اور مستقل طور پر اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اور مڑ مڑ کر انہی گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہوں جن گناہوں سے آپ توبہ کرتے ہیں، اور ادھر توبہ کی اور ادھر دوبارہ پھر گناہ کیے، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیے۔ جان بوجھ کر ایسا کرنے والا شخص، اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ توبہ اسی شخص کی قبول ہے جو مستقل طور پر تہ دل سے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور پھر توبۃ نصوحا کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، اور اس عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ دوبارہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ تو ایسے توبہ کرنے والوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو چنانچہ خواتین و حضرات، آج کی جو رات ہے، شب برات کے نام سے جو منسوب ہے، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ پورے سال کا ہر انسان کا بجٹ تیار فرما دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعہ سے۔ چنانچہ جو بجٹ تیار ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ رجسٹر تیار کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعہ سے، اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے آئندہ سال زندہ رہنا ہے یا مر کر قبر میں اتر جانا ہے، اور پھر یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو اس کے حصے کا، اس کے مقدر کا کتنا رزق جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اسی طرح خوشیاں کتنی میسر ہوں گی، غم کتنے آئیں گے، اور اسی طرح بیماریاں کون کون سی آئیں گی، کن کن بیماریوں میں مبتلا ہوگا، یا پھر اگر بیمار ہے تو کیسے، کس انداز کے ساتھ، اور کب کون سی گھڑی جو ہے اس کے لیے شفا کا پیغام لے کر آئے گی اللہ کی بارگاہ سے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں شب برات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سال بھر کے لیے ہر شخص کے لیے تیار فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو اس انداز کے ساتھ گزاریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اس شب برات کی رات کو ہم اٹھیں اور آخری پہر کو اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں اور رو دھو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو نوافل کا اہتمام کریں، اور اسی طرح ذکر کا اہتمام کریں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا اہتمام کریں، اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور نوافل پڑھ کر اور صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ نہ جانے آئندہ سال کون ہوگا اس دنیا کے اندر اور کون نہیں ہوگا، اس فکر کے ساتھ کہ یا اللہ، جو زندگی بھر میں لغزشیں ہوئیں، گناہ ہوئے، خطائیں کی، ان تمام تر گناہوں سے ہم توبہ چاہتے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ کام ہے اس رات کو کرنے کے۔ اور جو کام نہیں ہے کرنے کے، وہ یہ ہیں کہ اکثر ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس ملک کے اندر بدقسمتی سے ایک ایسا رواج ڈلا ہوا ہے
کہ ہم جو ہے شب برات کے موقع پر یا ایسے تہواروں کے موقع پر جو ہے اکثر ہم جو ہے خرافات میں پڑ جاتے ہیں. انہی خرافات میں سے ایک یہ بری خصلت ہے کہ بچے نوجوان لڑکے جو ہے وہ آتش بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسی آتش بازیاں کرتے ہیں کہ ہزاروں روپیہ جو ہے اپنا حلال کمائی کا پیسہ جو ہے ان آتش بازیوں کے اندر اڑا دیا جاتا ہے، جبکہ اس مال کے اندر غرباء کا حق ہے، یتاماء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے. تو ہم حاجت مندوں کے حق کو بجائے ان تک پہنچانے کے ہم انہی خرافات میں پڑھ کر جو ہے اپنے طیب مال کو، حلال رزق کو، حلال پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے بھائیو ہم ان تمام تر خرافات سے بچیں اور جو مال جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہوئے جو مستحقین ہیں خاندان کے اندر، فیملیوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر اور اسی طرح ویڑے محلے کے اندر ہم ان کا خیال کریں، ہم ان پر خرچ کریں. یہ مہینہ ویسے بھی خرچ کرنے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا رجب المرجب کا مہینہ ہو، حتیٰ کہ پورا سال ہی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے کاموں میں اور اللہ کی ضرورت مند حاجت مند مخلوق کے لیے خرچ کرنا یہ ہمارے لیے سال بھر جو ہے اجر کا باعث ہے. اگرچہ رمضان المبارک میں اس کا اجر اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہم اس کا اہتمام کریں اور ان کے اس رات کے اندر اور جہاں بہت سارے اعمال کرنے کے ہیں ایک عمل یہ بھی کر لیں کہ اگر کسی کو روحانی امراض نے گھیرا ہوا ہے، جادو ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے یا جنات ہیں یا اسی طرح گندے شیاطین نے جکڑا ہوا ہے روح کو اور جسم کو، تو ایسا کریں بیری کے 7 پتے لیں، 7 پتے لے کر